السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک تاریخی شخصیت کے بارے میں جس نے کم عمری میں ہی اس دنیا میں ایک عظیم الشان سلطنت بنائی اور اپنی بہادری اور بہترین جنگی حکمت عملی سے کئی فتوحات حاصل کی، اور اس شخصیت کا نام ہے سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ۔ سکندر اعظم 20 یا 21 جولائی 356 قبل مسیح کو پہلا مقدونیہ میں بادشاہ فلپ دوم اور ملکہ اولمپیا کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش بعض اوقات متنازع ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر تاریخی ریکارڈ 20 جولائی 356 قبل مسیح سے متفق ہے۔ سکندر اعظم نے 10 سال کی عمر میں ایک جنگلی گھوڑے کو قابو کر لیا اور 18 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ جنگ میں بھی حصہ اور فتح حاصل کی۔ سکندر اعظم تاریخ کے عظیم ترین فوجی ذہنوں میں سے ایک ذہن بن گیا جس نے ایک وسیع سلطنت بنائی جو یونان سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر اعظم کی پہلی بڑی جنگ گرینیکس کی جنگ تھی جو مئی 334 قبل مسیح میں لڑی گئی۔ یہ جنگ جدید دور کے مغربی ترکی میں دریائے گرانیس کے قریب ہوئی جو قدیم شہر ٹرائے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اس وقت سکندر کی عمر 22 سال تھی۔ سکندر کی فوجوں کا فارس فوج کے ساتھ تصادم ہوا جس کی قیادت مقامی گورنر کر رہے تھے۔ مقدونیائی فاتح بن کر ابھرے اور فارسی افواج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس جنگ نے سکندر کی مہم میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا جس نے ایشیا مائنر میں اپنے قدم جمائے اور مزید فتوحات کی راہ ہموار کی۔ الیگزینڈر نے جن ملکوں کو فتح کیا ان میں گریس، ترکی، مصر، ایران، عراق، لبنان، اسرائیل، فلسطین، جارڈن، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے کچھ حصے شامل۔ ایک روایت ہے کہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک آرٹیمس کا مندر سکندر کی پیدائش کے دن جل کر خاک بن گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کی وجہ دیوی آرٹیمس سے منسوب کی تھی جو سکندر کی پیدائش کی تقریب میں مصروف تھی۔ سکندر اعظم کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ اگر ہم سکندر اعظم کی دولت کا موازنہ آج کی کرنسی سے کریں تو یہ تقریباً $32 ٹریلین بنتی ہے، جو اسے تاریخ کے امیر ترین افراد میں سے ایک بناتی ہے۔ سکندر اعظم کے انتقال کی اصل وجہ اب بھی تاریخ دانوں میں زیر بحث ہے۔ ان کا انتقال 10 یا 11 جون 327 قبل مسیح کو بابل، میسوپوٹیمیا یعنی جدید عراق میں 32 سال کی عمر میں ہوا۔ سکندر اعظم کے انتقال کے حوالے سے کئی نظریات تجویز کیے گئے ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ سکندر کی موت ملیریا کے ایک شدید کیس سے ہوئی جو اس خطے میں عام تھا۔ دوسروں کا خیال ہے کہ اس کی موت ٹائیفائڈ بخار سے ہوئی تھی جو آلودہ پانی یا کھانے سے ہو سکتا ہے۔ کچھ نظریات یہ تجویز کرتے ہیں کہ سکندر کو ممکنہ طور پر اس کے کسی جرنیل یا درباری نے زہر دیا تھا، لیکن اصل وجہ نامعلوم ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ ہمیشہ سکندر اعظم کی بہادری اور عقل مندی کو یاد رکھے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔